4 दिन यहाँ पर आग लगी रही। सर वो क्या फीलिंग्स थे, क्या जज्बात थे आपके जब आपकी कुल कायनात आपके सामने जल रही थी? इसी तरह लग रहा था जैसे मेरा को बच्चा आग में फेंक दिया गया। मेरे वालिद साहब उन्होंने 50,000 से ये काम स्टार्ट किया था। जब आग लगी है मैं उनके साथ था, मैं रो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आग के अंदर कूद जाऊं। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा है, उन्होंने कहा अल्लाह इधर है बेटा, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही नवाजेगा। उन्होंने बोला था कि कोई चीज़ नहीं देखनी, कोई चीज़ नहीं देखनी, गाड़ियाँ बेच सकते हैं गाड़ियाँ बेच दें, एक बंदा भी स्वीपर भी घर पैसे लेने के बगैर ना जाए। उन बिजनेसमैन के नाम क्या पैगाम है जो लॉस बर्दाश्त नहीं करते, सुसाइड की तरफ जाते हैं? देखें, अगर तो आपने अपने पाँव पे खड़ा होकर ये काम किया है, इधर तक लेके आए हैं, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर एक दफ़ा कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा ज़्यादा आसान है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, इस वक्त मैं सियालकोट की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री में मौजूद हूं, कोबीजा, जो लेदर्स की बिज़नेस करती है, शूज़ वगैरह, ये इनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। और मेरे साथ जो आपको ये नौजवान नज़र आ रहा है, इसका 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, 85 करोड़ रुपया ये वो है जो इंश्योरेंस कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है अपने पेपर्स के अंदर, लेकिन इनके मुताबिक 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, एक आम शख्स का अगर 1 रुपया भी गुम जाए तो बेचारे को दिल को होल पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त ये शख्स जो है 100 करोड़ के नुकसान के बाद यहाँ पर मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि ये फैक्ट्री किस चीज़ की थी और यहाँ पर लॉस कैसे हुआ, आग जो यहाँ पे लगी कैसे लगी, और इस वक्त कितने स्टेबल हैं और किस तरह अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइस्लाम। सर क्या नाम है आपका? लुकमान असगर। लुकमान साहब, आपकी खबर सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी जब यहाँ पर आग लगी और 4 दिन यहाँ पर आग लगी रही। जी जी। सर वो क्या फीलिंग्स थे, क्या जज्बात थे आपके जब आपकी कुल कायनात आपके सामने जल रही थी? देखिए जी, सबसे पहले तो कोई भी इंसान हो, उसके लिए ये आग जिसने भी देखी है, ठीक है, वो खुद गवाही दे सकता है इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद इससे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब उन्होंने 50,000 से ये काम स्टार्ट किया था। 50,000 रुपये से? ठीक हो गया। ठीक है, और सऊदीया में वो काम कर रहे थे, ठीक है, मज़दूर थे वो। उसके बाद वो जब आए, हमने तो सुनी है बातें, हर चीज़ देखी है, ठीक है। उसके बाद अगर जब आग लगी है मैं उनके साथ था, ठीक है, मैं रो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आग के अंदर कूद जाऊं खुद, ठीक। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा है, उन्होंने कहा अल्लाह इधर है बेटा, ठीक है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही नवाजेगा। सुभान अल्लाह। ठीक। तो हमारा ये ईमान है जी, ये इंश्योरेंस, ये चीज़ें, ये सारी फेक हैं, ये चीज़ें सारी फेक हैं, आपके सामने हैं। ये चीज़ें मैंने खुद अपने हाथ से, मैं 20 साल का था जब मैं इस बिज़नेस में आया, ठीक है। अभी मैं 12 से 13 साल हो गए हैं। मैंने खुद कह के, शूज़ यूनिट है हमारा एक, जो ये बिल्डिंग है, इसमें हमारे शूज़ बनते थे मोटर बाइक के, उसमें हर चीज़ मैंने खुद बाय की है चाइना से जाके, अपने हाथ से। इसी तरह लग रहा था जैसे मेरा को बच्चा आग में फेंक दिया गया है। मैं हकीकत बात आपको बताऊंगा। तो सर अल्लाह ने फिर किस तरह हिम्मत दी? देखिए हम आपका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि बाकी बिजनेसमैन हम लोग देखते हैं, उनको लॉस होता है तो वो बेचारे सुसाइड कर लेते जी। हैं और पीछे उनकी फैमिली सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो पछतावे में रहती है। उस वक्त आपका ऐसा दिल नहीं किया कि यार मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँ? देखिए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, मेरा दिल कर रहा था, मुझे लड़के पकड़ रहे थे, ठीक है, मैं कह रहा था मैं जाऊँ, मैं चीज़ें निकाल लूँ, चीज़ें कर लूँ, क्योंकि मैंने एक प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इस चीज़ को बनाया था। मैंने अपने वालिद साहब की 40 साल की मेहनत देखी थी और उनके सामने ये चीज़ जल रही थी। लेकिन वो इत्मीनान में थे। वो इत्मीनान में थे, वो कह रहे थे अल्लाह ने दिया है। हकीकत बात पंजाबी में मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने आराम से ऐसे एक दफ़ा फ़ोन फेंका नीचे, सांस ली है, उसके बाद मैं रो रहा था, सीधी बात है। उन्होंने कहा पुत्र रोना कल नहीं है, मैं तेने जो है ही नहीं, हाँ, अल्लाह ने दिता ही, अल्लाह फेर देगा, शुरू करो। तो सर क्या किसी ने शरारतन आग लगाई थी या हुआ कैसे? आपका तो बड़ा जो है लेटेस्ट सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, क्या सीन था? देखें, ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लगी, सीधी सीधी बात करूँ मैं, मुझे तो कोई समझ नहीं लगी, ठीक है। बस ये है कि कह सकते हैं आग जो लगी है वो तो लगी है, उसके बाद जो हमने सरवाइव करने की जंग की है, ठीक है, वो एक हकीकत है सारे सियालकोट के सामने। आज 3 साल हो रहे हैं और अभी तक हम आप देख सकते हैं ये सारा इधर मलबा पड़ा हुआ है,
ٹھیک ہے. آپ ادھر آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, بلڈنگ دکھاتا ہوں. تو اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ کا اس وقت آن دا اسپوٹ جو آپ کو لاس ہوا تھا, جو اس وقت آپ کے اندر مشینری تھی, جو آپ کی بلڈنگ کا لاس ہوا ہے, جو آپ کا اندر مٹیریل پڑا ہوا تھا, شوز وغیرہ, کتنا لاس جو رجسٹرڈ ہوا ہے؟ رجسٹرڈ تو کمپنی نے جو کیا تھا, جو انشورنس کمپنی نے کیا تھا, وہ 85 کروڑ کا انہوں نے کہا یعنی تھا. خود انہوں نے ایک ایک روپیہ ایک جان. روپیہ چیزیں کر کے ان کے اپنے بندے آئے ہیں, انہوں نے سارا کیا اور منیمم میں لے کے گئے ہیں. لیکن وہ آپ کے مطابق کتنے کا؟ میرے مطابق یہ 150 سے پلس کا کروڑ کا یہ لاس تھا. ٹھیک ہے, 150 پلس کروڑ کا یہ لاس تھا. میں نے خود بائی کی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اگر ایک آپ ہمارا ایک لاسٹ ہوتا ہے شیپ کا, اگر وہ کاؤنٹ کیا جائے تو میں نے بائی اٹلی سے منگوایا تھا. وہ ابھی پہنچے ہی تھے. ٹھیک ہے, ابھی یوز بھی نہیں ہوئے وہ چیزیں. اور مشینری ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. جو بندے یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے, ون آف دا ایکسپینسو مشینری ہماری فیلڈ کی وہ اس یونٹ میں پڑی ہوئی کے بارے میں لوگ یہ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں, میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جتنے سال آپ کی فیکٹری بن رہی ہے آپ نے بغیر سیلری بھی دی, اتنا لاس ہونے کے باوجود. ہماری ابو میرے انہوں نے سیدھا کہا تھا کہ اپنا کچھ بچے یا نہ بچے, اپنے پیٹ میں کچھ جائے یا نہ جائے. لیبر, میرے اصل میں ابو لیبر کے طبقے کے ساتھ بہت کرتے تھے. ٹھیک ہے, خود بھی انہوں نے اسٹرگل کی تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بولا تھا کہ کوئی چیز نہیں دیکھنی, کوئی چیز نہیں دیکھنی, گاڑیاں بیچ سکتے ہیں گاڑیاں بیچ دیں, ایک بندہ بھی سویپر بھی گھر پیسے لینے کے بغیر نہ جائے. اور خدا گواہ ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے, ہر چیز کی ہے. پچھلے 3 سال سے ہم نے بہت اسٹرگل کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ اسٹیبل ہو رہی ہے آپ کی کمپنی؟ ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیار یہاں پر ہو رہی ہے. الحمدللہ ابھی لگے ہوئے ہیں. ایک انشورنس والے ہیں, انہوں نے تھوڑا سا پے کیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری کاسٹنگ تھی, ٹھیک ہے, اس میں وہ ایکسپینس ایڈ ہی نہیں تھے جو ہمیں بیئر کرنے پڑے ہیں پچھلے 3 سال میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نو پرافٹ نو لاس, اور یہاں اپنا خود سے ڈال کے اور چیزیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, رب سے شکوہ تو نہیں کوئی؟ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے دیا تھا, اس نے لے لیا ہے, اللہ پھر دے گا, اور دیر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو دکھائیں گے, چیزیں کر رہے ہیں. باقی اللہ کے سوا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ کلیئر ہے. یہ فراڈ کمپنیز ہیں. واقعے کے بعد کتنی آپ کی زندگی بدل گئی ہے؟ آپ دوبارہ زیرو سے شروع ہو رہے ہیں. آپ زیرو سے شروع ہو رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے فادر کی جگہ پہ آ گیا ہوں. سیدھی بات آپ کو بتاؤں, جو 40 سال پہلے انہوں نے کیا تھا اسٹرگل کر کے, ادھر 60,000 سے شروع کیا تھا, میں اپنی حقیقت بتاؤں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ویسے ہی سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہی چیزیں کی ہیں, لیکن الحمدللہ ریپڈلی کی ہیں ہم نے. پوری فیملی ہم ساتھ ہیں, سب اسٹرانگلی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی فیصلہ اور بہتری ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ کی کوئی بہتری تھی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. جو بھی اللہ کرتا ہے, ایک ٹائم پہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا نہیں. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, اس میں اللہ کی بہت بہتری ہے. اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی یہ ڈالا ہے, ٹھیک ہے, اس نے میں خدا کی قسم خوش ہوں. سر آخر میں ان بزنس مینس کے نام کیا پیغام ہے جو لاس برداشت نہیں کرتے, سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں اور پیچھے ساری زندگی ان کے بچے روتے رہتے ہیں, انہیں آپ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے یہ کام کیا ہے, ادھر تک لے کے آئے ہیں, تو آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر ایک دفعہ کر سکتے ہیں, دوسری دفعہ زیادہ آسان ہے. یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, دوسری دفعہ زیادہ, کیونکہ میرے پاس میرے والد کا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے وہ 40 سال کا ایکسپیرینس میرے اندر ڈالا تھا. وہ کوئی انشورنس بھی نہیں لے سکتی, وہ کوئی بندہ بھی نہیں لے سکتا. اس کو میں نے یوز کیا, انہیں 40 سال لگے ہیں, مجھے 3 سال لگے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے پورے سیالکوٹ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے. اگر ہم ریجن کا سب سے بڑا لاس تھا یہ, خالی سیالکوٹ نہیں, پورے اگر آپ پنجاب کی فیکٹریز دیکھ لیں تو اس سے زیادہ لاس کسی فیکٹری کا نہیں ہوا تھا. دیکھیں, ہر چیز ہماری اس کے اندر تھی. ون آف دا بیسٹ پروڈکٹ ہم بنا رہے تھے ادھر. ہر ایک ہماری فیلڈ کا جو سب سے بڑا کسٹمر تھا وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ تھا. ہم اس کی نمبر 1 پرائیورٹی تھے. کسٹمر ابھی بھی آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا شکر ہے. انہوں نے کہا ہم ویٹ کریں گے, ہم ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر کچھ نہیں نہ بچ رہا تو ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے کسٹمر کی چیز بہتر ہو سکتی ہے, اپنے پیسے سے نکال کے اس میں ڈالیں, کیونکہ یہ آپ کے
پاکستان کے لیے بہتر ہے. وہ برانڈ آپ کے پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے, آپ کے ساتھ نہیں کر کا رہا. کیا نام ہے جناب؟ محمد اصغر. جی ان کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے لیے دعائیں خیر کیجیے گا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اولاد پیدا کی ہے جن کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہے. 150 کروڑ کے نقصان کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی رضا پر خوش ہوں. جس اللہ نے ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچایا وہ واپس مٹی پہ بھی لے کے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا رب ہمیں دوبارہ آسمانوں پہ اٹھا کر لے کے جائے گا. بہرحال میرے تمام لوگوں سے گزارش ہے جو چھوٹی چھوٹی بات دل پر لگاتے ہیں اور سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں, نہ جائیں. یہ آپ کے سامنے جیتی جاگتی ایک مثال ہے. اور میرے اگر عقب میں آپ کو کیمرہ مین میں دکھائے یہاں پر کہ اس وقت ایک کھنڈر بن چکا ہے, میں اپنے کیمرہ مین کو دکھاؤں گا, دکھائے ایک کھنڈر ہے. اگر آپ سیال کوٹ کے رہائشی ہیں تو اس کوبیجا جو ان کی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اس کو آپ بہتر جانتے ہوں گے. یہ 8 منزلہ عمارت تھی اور اس کے اندر لیٹسٹ مشینری تھی, اور اس وقت جو ہے یہ مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. دوبارہ انہوں نے کام شروع کیا ہے اور امید گو ہے کہ اللہ سوچے انہیں کامیاب کرے گا, اور انشاءاللہ دوبارہ ان کی فیکٹری جو ہے ٹاپ بیسٹ ان کی فیکٹری میں اس کا شمار ہوگا. ابھی بھی ان کے کسٹمر ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ان کی موٹیویشنل کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا, اور ان کے اس جو ہے جاندار رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور اللہ پر ان کا جو توکل ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.